کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، سارے انبیاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے اس پیغمبر کو بھیجنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو سب سے پہلے کیوں نہیں بھیج دیا؟ اصول اور ضابطہ تو یہ ہے، جو پہلے آتا ہے اس کی پوزیشن پہلے ہوتی ہے، جو پہلے آتا ہے اس کا سٹیٹس سب سے اونچا، سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس نبی کو ہی بھیجنا تھا اور مقصد تھا ہی اس نبی کو بھیجنا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، رب کائنات فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے نبی اگر میں نے آپ کو نہ بھیجنا ہوتا تو میں اس کائنات کا نظام نہ بناتا، نہ چلاتا، نہ کائنات کو سجاتا۔ اللہ جب آپ نے اس کائنات کو بنایا ہی اس حبیب کبریا کے لیے، جب آپ نے کائنات کو بنایا ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ جب آپ نے کائنات کو بنایا ہی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ جب آپ نے کائنات کو سجایا ہی اس ساقی کوثر شافی معاشر پیغمبر کے لیے، اللہ جب آپ نے اس کائنات کا سارا انتظام، سارا انصرام اس آخری پیغمبر کے لیے کیا ہے، اللہ اس نبی کو آپ نے سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ اللہ آپ اس نبی کو سب سے پہلے بھی بھیج سکتے تھے، آپ نے سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ رب کائنات جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اصول دنیا کا ہے، جو پہلے آتا ہے اس کی پوزیشن پہلے ہوتی ہے، جو پہلے آتا ہے اس کا سٹیٹس سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو پہلے آتا ہے اس کا نمبر سب سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ اصول تو دنیا کا ہے، لیکن میرا اصول یہ ہے، خالق اور مخلوق کے اصول میں فرق ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کے نظام میں فرق ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کے انصرام میں فرق ہوتا ہے۔ مخلوق کے نزدیک پوزیشن اس کی ہوتی ہے جو پہلے آتا ہے، لیکن خالق نے جو نظام بنایا اس میں مقام اس کا ہوگا جو سب سے آخر میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے سوال کرتے ہیں، پروردگار عالم ذرا اس بات کی وضاحت تو فرما دیجئے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں میں نے کائنات کو بنایا اپنے حبیب کے لیے، میں نے کائنات کو سجایا اپنے رسول کے لیے، میں نے کائنات کو بنایا ساقی کوثر اور شافی معاشر کے لیے، پھر کائنات بعد میں بنتی، کائنات بعد میں سجتی، اور میں اپنے نبی کو پہلے بھیج دیتا۔ میرے نبی کا استقبال کون کرتا؟ میں نے پہلے کائنات کو بنایا، کائنات کو سجایا، زمین کو بنایا، زمان کو بنایا، آسمان کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، بر و بحر کو بنایا۔ میں نے ساری کائنات کو سجانے کے بعد پھر میں نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ آدم علیہ السلام آ گئے، نوح علیہ السلام آ گئے، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اب جتنے بھی یہ پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام آئے، اس نے امت کو بتایا کہ آخر میں ایک اور پیغمبر آئے گا۔ نوح علیہ السلام آ گئے، انہوں نے آ کے وضاحت کی کہ میرے بعد آخر میں ایک اور پیغمبر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت کی آخر میں ایک پیغمبر آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وضاحت کی آخر میں ایک پیغمبر آئے گا۔ یوسف علیہ السلام نے وضاحت کی آخر میں ایک پیغمبر آئے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے وضاحت کی آخر میں ایک پیغمبر آئے گا۔ جب پوری کائنات کا نظام بن چکا، پوری کائنات کا انصرام تیار ہو چکا، آدم شفیع اللہ آ چکے، نوح نجی اللہ آ چکے، موسیٰ کلیم اللہ آ چکے، عیسیٰ روح اللہ آ چکے، داؤد خلیفت اللہ آ چکے، یوسف صدیق اللہ آ چکے، یعقوب نبی اللہ آ چکے۔ جب سارے پیغمبر آ چکے، سارے اعلان کر چکے، اب میں نے اپنے اس کائنات کے دولے کو بھیجا جس کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا تھا۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ میں پہلے، اللہ فرماتے ہیں میں اگر اب اس نبی کو پہلے بھیج دیتا تو استقبال کون کرتا؟ میں نے سارے انبیاء سے اپنے اس نبی کا پہلے استقبال کرایا، نبی کی اناؤنسمنٹ کرائی، نبی کے اعلانات کرائے۔ جب نبی کی اناؤنسمنٹ ہو چکی، نبی کے اعلانات ہو چکے، ہر نبی نبی کے آنے کی خبر سنا چکا، ہر رسول اس رسول کے آنے کی اطلاع
اطلاع دے چکا۔ جب ساری کائنات سج گئی پھر میں نے آمنہ کے لال کو دنیا میں بھیج دیا۔